العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ حدید پہلی اور دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 27 میں سے۔ ماقبل صورت یعنی صورت واقعہ کے ساتھ ربط کے ماقبل صورتوں میں مسئلہ توحید ثابت ہوا، تو اب یہاں اس مسئلے کی اشاعت کے لیے مال خرچ کرنے اور لوہا استعمال کرنے کی ترغیب ہے، یعنی لوہا اسلحہ استعمال کرنے کی، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق، صرف توحید ہی نہیں بلکہ توحید کے لیے مال خرچ کرنا، اور اسی طرح جو ہے نا ترغیب الی الجہاد الی القتال، ٹھیک ہے نا، قتل و قتال کرنا اللہ کی توحید اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اس صورت کا دعویٰ جو ہے ترغیب الی الانفاق والجہاد، ترغیب انفاق اور جہاد کی طرف، اور یہ جو انداز ہے یہ چلے گا صورت تحریم تک، آگے 10 صورتوں تک، یعنی ٹھیک ہے نا، یہی دعویٰ رہے گا 10 صورتیں آگے سورہ تحریم تک۔ یہ ٹوٹل 10 صورتیں ہیں، ان میں 5 صورتیں ایک دعوے پر متفرع ہوں گی، یہاں سے یعنی صورت حدید سے لے کر آگے جو صورتیں آئے گی تو 5 صورتیں، صورت مجادلہ، ممتحنہ، یہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ 5 صورتیں ایک دعوے پر، کیونکہ اس صورت میں 2 دعوے، انفاق فی سبیل اللہ کی طرف اور جہاد فی سبیل اللہ، تو یہ جو پہلے 5 صورتیں ہیں یہ ایک دعوے پر متفرع ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد 5 صورتیں اور جو ہے وہ دوسرے دعوے پر متفرع ہوں گے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ گویا کہ 10 صورتوں کے لیے بنیاد قائم کر دی گئی ہے۔ قرآن کا ایک عجیب اسلوب ہے۔ خلاصہ اس صورت کا 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ آیت 1 سے لے کر آیت 24 تک ہے، اس میں ابتدائی 6 آیات میں توحید پر دلائل عقلیہ، پھر اس کے بعد ترغیب الی الانفاق 5 وجوہات سے بیان ہوگی۔ دوسرا حصہ آیت 24 سے آخر تک ہے اور اس میں ترغیب الی الجہاد ہے۔ تو فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین میں، یعنی جو کچھ آسمان و زمین میں۔ اس صورت کا ایک ربط اور تعلق صورت واقعہ سے یہ بھی بنتا ہے کہ صورت واقعہ کا اختتام کیا، فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کی تسبیح بیان کر۔ تو صورت حدید کی ابتدا میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور اللہ کی تو کیا تسبیح بیان کرے گا، وہ تو اتنا عظیم اللہ ہے کہ آسمان و زمین میں ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا بیان کرے گا، وہ تو اتنا عظیم ہے کہ ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرے۔ یہ بھی ایک تعلق اور جوڑ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزیز زبردست حکیم حکمتوں والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہی کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ توحید میں نے کہا ابتدائی 6 آیات میں نری توحید۔ هُوَ الْأَوَّلُ، وہ پہلا ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، وہی پہلا ہے، وہ سب سے اول ہے۔ وَالْآخِرُ، وہی آخر ہے، ٹھیک ہے نا، وہی پہلا ہے اور وہی آخر ہے۔ وَالظَّاهِرُ، اور وہی ظاہر ہے، یعنی دلائل کے اعتبار سے ظاہر ہے۔
والباطن، اور باطن ہے حقیقت کے اعتبار سے، یعنی حقیقت میں ہمیں اللہ کا وجود تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن دلائل کے اعتبار سے وہ واضح اور نمایاں ہے۔ اتنے بڑے پہاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں، چشموں پلک کو ہم دیکھتے ہیں، اتنے بغیر ستونوں کے بڑے آسمان کو دیکھتے ہیں، اتنے خوبصورت انسان کو دیکھتے ہیں، یہ سب اس کی توحید کے دلائل ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے کس لحاظ سے؟ دلائل کے اعتبار سے ظاہر ہیں، والباطن، حقیقت کے اعتبار سے وہ باطن ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو کا علم رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، یا 6 لمحوں میں، یا جتنے 6 دنوں کا دورانیہ ہوا کرتا ہے اتنے دورانیے میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے لیے اللہ 6 دنوں کا محتاج کوئی نہیں ہے، اللہ 6 لمحوں کا محتاج کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، وہ قانون کو نہیں توڑتا ہے، ہر چیز ایک قانون پہ چل رہا ہے۔ تو 6 دنوں میں یہ آسمان و زمین، ٹھیک ہے نا؟ ثم استوى علی العرش، پھر جو ہے وہ برابر ہوا، مستوی ہوا علی العرش، عرش پر۔ اب کس طرح وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا، یہ میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی ہماری طاقت نہیں ہے۔ کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کے شان کے لائق ہے، اس طرح وہ عرش پر کیا ہوا؟ مستوی ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہو رہا ہے، مردے کو زمین میں داخل کیا جا رہا ہے، اور دانے کو بھی زمین میں داخل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہونے والی چیز۔ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور زمین سے جو نکلنے والی چیزیں اسے بھی جانتا ہے، دانے سے کون پل باہر نکلتی ہیں جاننے والا ہے، کلی علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ زمین سے قیامت والے دن جب اٹھیں گے اس کے بارے میں بھی علم کلی رکھنے والا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ جو اترتا ہے آسمان سے اسے بھی جانتا ہے۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، جو آسمان میں چڑھنے والی چیزیں، اوپر کی طرف چڑھنے والی چیزوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں پر بھی ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو تم اعمال کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہی آسمان و زمین کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں نے لوٹنا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، یعنی اب رات دن میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، رات دنوں میں داخل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح تو فرمایا یا ہوئے ہیں وَيُولِجُ اللیل فی النہار وَيُولِجُ النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینے کے راز کو جانتا ہے، وہ سینے کے اندر چھپی ہوئی رازوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ جاننے والا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اب یہ 6 آیتیں ختم ہوئی، یہ 7ویں آیت میں یہاں سے ترغیب الی الانفاق شروع ہو گیا 5 وجوہات کے ساتھ، یعنی 5 وجوہات سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ یہ پہلی وجہ انفاق فی سبیل اللہ کی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اس لیے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اس مال پر جان نشین بنایا ہے، تو یہ نہ ہو کہ تمہیں ختم کر دیں اور کسی اور کو تمہارے مال کے جان نشین بنا دے۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ مال تمہارا ہے نہیں ہے تو کیوں کنجوس بنا بیٹھا ہے، خرچ کیوں نہیں کرتا ہے،
ٹھیک ہے نا، پہلی وجہ ہے۔ تو فرمایا آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما، اس مال میں سے، جعلکم مستخلفین فیہ، کہ اللہ نے تمہیں اس مال میں جان نشین بنایا ہے۔ یہ اللہ نے تمہیں اس مال کا مالک بنایا نا، جان نشین بنایا۔ جان نشین کا مطلب کیا ہے؟ جان نشین یعنی کسی کے بعد آنے والے۔ تو اللہ کا مطلب یہ بتانے کا کہ تمہیں بھی جان نشین بنائے، کسی سے رہا ہے تمہارے لیے، یہ نہ ہو کہ تجھ سے بھی رہ جائے بعد میں آنے والوں کے لیے، تو خرچ کیوں نہیں کرتا اپنی زندگی میں؟ ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَأَنفِقُوا، سب سے پہلے ایمان ہے بھائی، دیکھیں وَآمِنُوا بِاللَّهِ، عقیدہ توحید کا نہ ہو تو مال پورے احد کے پہاڑ جتنا بھی خرچ کرے تو چاچا سر زمان فائدہ کوئی نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، عقیدہ نہ ہو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے سب سے پہلے عقیدے کی ترغیب دیا۔ فرمایا وَآمِنُوا بِاللَّهِ، یہ نہیں فرمایا کہ مال خرچ کرو اور ایمان لے آؤ، پہلے مال خرچ کرو اور پھر عقیدہ بناؤ، نہیں، پہلے عقیدہ بناؤ۔ تو فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، یہی وہ ٹیکہ ہے جو ڈاکٹر الٹا کر کے لگا دیتا ہے، یہ جو ہم لگاتے ہیں۔ عقیدے کی بات کریں تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور عقیدہ نہیں بھائی تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ عقیدہ توحید کا ہو تو گناہ ہو بھی جائے تو ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کلمے کو سمجھ کر، ٹھیک ہے نا، پڑھ لیا، سمجھ کر، لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بہت ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے مفہوم کو سمجھ گیا، الہ کے مفہوم کو سمجھ گیا۔ یہ عرب میں جو ہی لا الہ کی دعوت دی گئی، لا الہ الا اللہ کی، تو کیوں لفڑا بن گیا؟ کیونکہ وہ یہ جو لا والی تلوار ہے نا، اس کی حقیقت کو جانتے تھے کہ یہ ہر چیز کو کاٹ دیتی ہے، اس لیے وہ جانتے تھے۔ تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک صحابی تھے، ہاں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو صحابی رسول تھے، انہوں نے سوال کیا فوراً، فرمایا یا رسول اللہ، ان زنا و ان سرق، اگر کوئی زنا کرے یا چوری کرے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور کلمہ پڑا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زنا و ان سرق، زنا کیا، چوری کی، تب بھی جنت میں داخل ہوگا ایک دن۔ انہوں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ تو جب 3 مرتبہ یہ سوال کیا یا رسول اللہ، اگر زنا کرے کوئی آدمی، چوری کرے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا اگرچہ ابو ذر کے ناک میں مٹی لگ جائے۔ یہ ایک پیار محبت سے کہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مٹی ابو ذر غفاری کے ناک میں پڑ جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پوری زندگی کہا کرتے تھے کہ یہ جملہ پیار محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ارشاد فرمایا، تو وہ بڑا پسند کرتے تھے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہوئے ایک دن رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ جو میاں بیوی کی بعض ناراضگیاں ہوتی ہیں نا، یہ محبت، بنا پر محبت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ناراضگی ہو جائے تو وہ خواہ مخواہ بس، ٹھیک ہے نا، یہ ہو جاتا ہے اور محبت میں یہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ناراض ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ مسجد میں جا کر لیٹ گئے۔ مسجد میں جب لیٹے تو وہاں اس قسم کے قالین تو نہیں تھے نا، ٹھیک ہے نا، اور کارپیٹ وغیرہ، وہاں تو مٹی پر سو جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں ایک سائڈ پر اس طرح سوئے لیٹے ہوئے ہیں مسجد میں ناراض ہو کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے آئے تو بیٹی نے یہ بات کی حضرت فاطمہ الزہرا نے کہ وہ تو ناراض ہو کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اسے بلاؤ، میں سمجھ، آج کل تو یہ ہوتا ہے نا، بیٹی کے ساتھ کچھ بھی مسئلہ بن جائے، بلاؤ بھائی، ٹھیک ہے، اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، تجھے پتہ نہیں یہ کس کی بیٹی ہے۔ وہ بھی سسر تھے اور وہ سسر اعظم تھے، وہ مرشد اور مربی تھے، لیکن ان کا طریقہ دیکھیے، وہ خود چل کر مسجد جانے لگے کہ میں جاتا ہوں حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب مسجد میں آپ تشریف لے گئے تو محبت سے کہا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے، کیونکہ آپ کے چہرے مبارک سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کے ساتھ وہ مٹی لگی ہوئی تھی، اور یوں سیڈ کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے نا، پہلو کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول نے محبت میں کہا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے کرتے ادھر جو ہے نا آستین میں انہوں نے 2 بچے رکھے ہوئے تھے بلی کے، ٹھیک ہے نا، تو بلی کے 2 بچے تھے، تو وہ بات کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ہاتھ کھول دیے اس طرح بھول سے، تو وہ 2 بچے نیچے گرے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابا ہریرہ، بلیوں کے باپ کہا ہے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا آج کے بعد میرا، ان کا نام عبد الرحمن تھا، ٹھیک ہے نا، حضرت ابو ہریرہ کا نام بہت کم لوگوں کو یاد ہے، یہ سب سے بہت بڑے محدث ہیں۔ تو انہوں نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے محبت میں ابا ہریرہ کہا، تو اس کے بعد ان کا نام ہی کیا کہ ہرہ کہتے ہیں بلی کو، بلیوں کا باپ۔ تو حضرت علی کو کہا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا۔ یہ بات بعد میں محبت میں وہ کہتے تھے بھائی میں خوش ہوتا ہوں کہ مجھے کوئی کہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی محبت میں آ کے، تو آج تک جو ہے نا ان کو کھوسنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کو کیا دیے، گالیاں دی۔ ایسے بدبودار، میں نے کہا ہے کہ آپ لالٹین لے کر بھی گھومیں گے نا آپ کو نہیں ملیں گے یہ جو صحابہ کے دشمن ہے، اور یہ موجود ہے۔ ادھر مجھ سے ایک بندے نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ہی کے گاؤں کے بزرگ آدمی کہتے ہیں میرے پوتے کا نام معاویہ ہے، مجھے ایک مولوی صاحب سے میں نے کہا کہ یہ بیمار رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے مجھے کہا کہ اس کا نام تبدیل کر دو، ٹھیک ہے نا، اے معاویہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، معاویہ نام کی وجہ سے یہ جو ہے نا اس پہ نحوست پڑی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا۔ ایسے لوگوں کو آپ سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا یہ چیز ہے کہ میں بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو فرمایا قم یا ابا تراب، ٹھیک ہے نا، اٹھ جا اے مٹی والے۔ یہ محبت کے الفاظ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمائے تھے۔ تو ایمان اور عقیدے کی بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے عقیدے کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ عقیدہ نہ ہو، حضرت ابو ذر سے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بندہ جنت میں جائے گا اگر تیرے ناک میں مٹی پڑ جائے، ٹھیک ہے نا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ تو میں نے کہا کہ گناہ چھوٹے موٹے ہو جاتے انسان سے، ہاں عقیدے کے ساتھ اعمال صالحہ ہو تو پھر مبارک ہو بھائی، وہ سونے پہ سہاگا جسے کہا جاتا ہے۔ لیکن عقیدہ میں ذرہ بھر بھی شرک پایا جا رہا اور پوری زندگی، اس لیے مشرک کو شیطان اعمال پہ لگاتے، تہجد کے لیے اٹھاتا ہے اور وہ اس کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، داڑھی رکھی ہوتی ہے اور وہ اچھا صوفی بنا ہوتا ہے اور اس کو ہر تہجد کے لیے 5 وقت نمازی پہ لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہوتا ہے اس کے ہر عمل جو ہے وہ ضائع ہے، اور موحد کو اکثر بدکاریوں پہ لگانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو فرمایا آمینو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم، اور خرچ کرو مما اس میں جعلکم مستخلفین فیہ، کہ جس میں اللہ نے تمہیں مستخلفین فیہ، خلیفہ اور جانشین بنایا ہے۔ فالذین آمنوا منکم، پس وہ لوگ جو تم میں ایمان لائے، وانفقوا، اور خرچ کیا مال، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور کیا ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو، وَالرَّسُولُ، اور رسول، يَدْعُوكُمْ، تمہیں دعوت دیتا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب پہ ایمان لاؤ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اللہ نے اس بات پر تم سے وعدہ لیا ہے، تم سے کیا لیا ہے؟ عہد و پیمان لیا ہے۔ یہ سورۃ اعراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 172 میں یہ وعدہ ذکر فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جب اللہ نے بنی آدم سے ان کے ارواحوں کو جمع کر کے یہ وعدہ لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے یک زبان ہو کے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کننا عن ھذا غافلین، ٹھیک ہے نا، گواہ بن جاؤ کہ قیامت والے دن یہ نہ کہو ہمیں سے کیا ہے، ہاں غافل ہیں۔ تو یہ وعدہ لیا گیا امت میں، ہمیں تو نہیں یاد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا اگر نہیں یاد ہے، لیکن امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم کہا کہ کہتے ہیں ہمیں یہ وعدہ یاد ہے جو ہمارے ارواح سے اللہ نے لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ تم سے اللہ نے وعدہ بھی لیا ہے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے، هو الذی ينزل علی عبدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر آیات بینات، واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، وہ تم پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسری وجہ مال خرچ کرنے کی، پہلی وجہ کیا تھی کہ یہ مال تمہارا ہے ہی نہیں، تمہیں اللہ نے اس پہ خلیفہ بنایا تو کیوں نہیں خرچ کرتا ہے۔ دوسری وجہ مال خرچ کرنے کی ہے کہ مال خرچ کرو
کیونکہ یہ مال رہ جائے گا، تو چلا جائے گا، فوت ہو جائے گا، اور یہ پیچھے کیا ہے، رہ جائے گا۔ تو فرمایا وَمَا لَكُمْ، کیا ہے تمہارے لیے، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راہ میں مال نہیں خرچ کرتے ہو، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی میراث تو ہے ہی اللہ کے لیے، یعنی تو چلا جائے گا اور یہ پھر اللہ کے ذمہ رہ جائے گا، تو خرچ کیوں نہیں کرتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہی رہ جائے گا۔ تو فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح، برابر نہیں ہے تم میں سے من وہ لوگ انفق من قبل الفتح، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا ہے، وقاتل، اور اللہ کی راہ میں جہاد قتل و قتال کیا ہے، اولئک اعظم درجۃ، یہ لوگ جن کے درجے بہت زیادہ ہے، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا من بعد، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا ہے، وقاتلوا، اور جہاد کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ فرماتے ہیں درجوں میں تو کم اور زیادہ ضرور ہیں، لیکن جنتی ہونے میں سارے برابر ہے، سب کے سب۔ کل جمعے میں بھی میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ جنتی، اس لیے وہ کہتے ہیں نبی، ہر صحابی نبی جنتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس آیت کو دیکھ کر کہ جو فتح مکہ سے پہلے صحابہ ایمان لائے تھے اور مال خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکنا، ہاں آگے ان میں بھی درجے اوپر نیچے ہیں، جیسے بدرین صحابہ کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، پھر عشرہ مبشرہ جن کو 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری، ان کا درجہ، تو ان میں بھی آگے پیچھے ہیں، لیکن فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ بڑا سختیوں والا دور تھا، اور بڑا جو ہے نا تنگ دستیوں والا دور تھا، تو اس میں جو ایمان لائے اور مال خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کے درجے سب سے اعلیٰ ہیں، ہاں اس کے بعد جو لے کے آئے وہ ان کے بعد درجے ان کے، لیکن جنتی ہونے میں سب کے سب برابر ہوئے، ہمیں ان کے درمیان منصف بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے درمیان منصف بننے کے لیے یا تو صحابی ہونا ضروری ہے یا ان جیسا ہونا ضروری ہے، تو نہ تو ہم صحابی ہیں نہ ان جیسے ہیں، تو ہمیں کیا حق ہے کہ صحابہ کے درمیان فیصلے کرے، اے ٹھیک سی تھا، اے ٹھیک نہیں سا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ رب العالمین بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم اعمال کرتے ہو، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔